3 ایئرس کی ہے ماشاءاللہ. تو یہ پرابلم کافی ہم لوگوں کے لیے بہت ہی پریشان کن ہو گیا ہے. پلیز سر اگر آپ اس کا آنسر جی آپ لائن پہ رہیے. ڈاکٹر صاحبہ کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ آپ نے کبھی کسی چائلڈ اسپیشلسٹ کو یا کوئی یورولوجسٹ کو دکھایا؟ نہیں, اصل میں بیٹی اتنا ڈرتی ہے اور جب اسے بولا جائے تو اتنا روتی ہے کہ پھر ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. مگر اب تو وہ 14 ایئرس کی ہو گئی ہے نا؟ جی جی. اچھا, تو اب بھی روتی ہے؟ ہاں بہت روتی ہے. ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا. ہاں ویسے ڈاکٹر, ویسے تو لڑکی اور ڈاکٹر اور نائی دونوں سے بچے بہت ڈرتے ہیں. پتہ نہیں ہمارے تو شاید سینگیں لگی ہوئی ہوتی ہیں ڈاکٹروں کے, ہے نا. اب کیا, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحبہ. اچھا سوری, سارہ صاحبہ ملتان سے, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں, پھر اکٹھا جواب دے دیتے ہیں. السلام علیکم سارہ صاحبہ. سارہ صاحبہ ہیں؟ آئی ایم ویری سوری سارہ صاحبہ, آپ دوبارہ کال کر لیجیے. جی ڈاکٹر صاحبہ, ان کا جو مسئلہ ہے. اوکے, اگین یہ اسٹریس انکانٹیننس ہے کہ ہنسنے سے, چینکنے سے اور کھانسنے سے اس کو یورین نکل جاتا ہے. اچھا, آپ نے جو پہلے فرمایا تھا کہ وہ ان خواتین میں زیادہ ہے جن کی لائک زیادہ بچے, 2-4 بچے ہو گئے, یا وہ جو کہ مینوپوزل جن کے پیریڈ سائیکل ختم ہو چکے ہیں. یہ تو بہت ینگ ہے. ہاں, یہ یوزلی یہ کامن کمپلین نہیں ہوتی. سو اس کو مجھے ڈیٹیل میں اس کی ہسٹری لے کے ایگزامن کر کے پھر بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی پرابلم کیا ہے. تو پرچی ایک اور پرچی, ان کو تو بالکل آنا چاہیے. نہیں اگر یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں تو ان کو ساتھ ذرا رعایت کر دیجیے گا. بالکل, سی ایچ سی میں آ جائیں, وہ تو 1/3 فیس ویسے ہی ہے. 1/3 ہے؟ بالکل. اچھا جی جی, ویری گڈ. تو سائمہ صاحبہ, بروز بدھ شام 5 سے 7 بجے کے درمیان ڈاکٹر صاحبہ کے پاس پہنچ جائیے. اس دن تو انشاءاللہ آپ کے پاس جلوس آئیں گے میرے خیال میں. ٹھیک ہے, تو لیکن لائک یہ ہے کہ ہمارے ریفرنس سے جائیے. بس اللہ تعالیٰ آپ کو اور جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, جن جن کو جو پرابلم, اللہ تعالیٰ سب کو صحتیاب رکھے, یہی ہمارا مقصد ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے, ہم دوبارہ آ جاتے ہیں انکانٹیننس پہ. اسٹریس انکانٹیننس جو آپ نے بتایا ہے, کھانسنے سے, تھوڑا سا چھینکنے سے, بھاگنے دوڑنے سے, یہ جو جیسے بچی کو بھی ہے یا دوسری جو خواتین کو, مسئلے کا حل کیا ہے؟ اب جن کو ہے, جن خواتین کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ مطلب انوالنٹری طور پہ جو ہے وہ لیکیج ہو رہا ہے, کیا کریں آپ؟ آپریشن کرتے ہیں اس کا. ہے کوئی دوا نہیں ہے اس کی؟ دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس بہت ہیں. کسی زمانے میں میجر آپریشنز ہوتے تھے اور اچھی خاصے مسئلے ہوتے تھے اس آپریشنز کے. اب تو 15 منٹ کا آپریشن ہوتا ہے. 15 منٹ کا؟ 15 منٹ کا, گھڑی دیکھ کے, اور اسی دن آتے ہیں اور اسی دن گھر بھی چلے جاتے ہیں. ٹیپ پروسیجر کہلاتا ہے. اچھا جی, اس میں سارے ٹیسٹ کرنے کے بعد یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا ٹیپ ڈلے گا. ٹھیک ہے, 2-3 طریقے کے آتے ہیں. ایک ٹی وی ٹی کہلاتا ہے, ٹینشن فری ویجائنل ٹیپ, اور ایک ٹی او ٹی کہلاتا ہے, ٹرانس آبٹیوریٹر ٹیپ. ٹھیک ہے, سو ڈپینڈنگ کہ ہمیں اسسمنٹ کے بعد کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ کون سا ڈلے گا, 15 سے 20 منٹ لگتے ہیں. میرے مریض صبح آتے ہیں, آپریشن ہوتا ہے, اور شام تک گھر چلے جاتے ہیں. اور آپریشن کے بعد جو ہے مطلب کب اپنی نارمل لائف روٹین کب اسٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اپ اینڈ اباؤٹ چلتے ہوئے جاتے ہیں. چلتے ہوئے جاتے ہیں؟ جی جی. ارے واہ, یہ تو بڑا زبردست چمتکار ہے, اس کو کہتے ہیں. یہ بتائیے خرچہ کیا ہو جاتا ہے اس آپریشن کا؟ اس کی کٹ ہوتی ہے جو کہ تقریباً 20 سے 25 ہزار کی ہوتی ہے. 20 سے 25. اوور آل پورا خرچہ کتنا آ جاتا ہوگا؟ اوور آل پورا خرچہ ایگزیکٹلی تو ہم نہیں بتا سکتے, اس لیے کہ ہمارے ہاسپٹل میں ہم لوگوں کا صرف علاج سے تعلق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں ابھی میں مزید کریتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ سے. سارہ صاحبہ ملتان سے. السلام علیکم سارہ صاحبہ. سارہ صاحبہ آپ موجود ہیں؟ ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ٹھیک ٹھاک جناب. سر میرا مسئلہ ہے کہ مجھے 2-3 ماہ پہلے نا مس کیریج ہو گیا تھا. اوکے, میرے 2 بچے ہیں, دونوں سیزیرین سے ہوئے ہیں. اوکے, اب وہ تو مسئلہ حل ہو گیا, یعنی ڈاکٹر کے پاس گئی تو مسئلہ حل ہو گیا. لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ مجھے نا ڈسچارجنگ طرح ہوتی ہے. رات کو میں سو جاتی ہوں, لیکن جب میں اٹھتی ہوں اور پاؤں بیڈ کے نیچے رکھتی ہوں تو محسوس ہونے لگ جاتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ پلیز ذرا کیا ہو رہا ہے؟ یورین نکلتا ہے آپ کو یا یورین؟ نہیں یورین نہیں, ڈسچارجنگ ہوتی ہے, اسمیلنگ ڈسچارجنگ ہوتی ہے. اوکے, اس میں اسمیل ہے, کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اب تو میں میڈیسن لے رہی ہوں نا جو اندر رکھتے ہیں, وہ میں کریم وغیرہ یوز کر رہی ہوں. لیکن میں آپ سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ اگلی پریگنسی کے لیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ یہ تو میں آپ کو فیوچر کے بارے میں بتانا ذرا مشکل ہو جائے گا. آپ کو آپ کے گائنیکالوجسٹ نے دیکھا ہے؟ بیکاز اس کو جی وہ تو انہوں نے میڈیسن وغیرہ دی ہے, میں نے پہلے بھی یوز کر چکی ہوں, انہوں نے دوبارہ ریکمینڈ کیا ہے کہ دوبارہ استعمال کریں. جی, لیکن مجھے نا ڈاؤٹ سا ہو رہا ہے, ڈر سا لگ رہا ہے کہ اگلی پریگنسی میں ایسا مسئلہ تو نہیں ہوگا. نہیں, آپ دیکھیے اس کو تو بتانا ذرا مشکل ہوگا کہ اگلی پریگننسی میں مسئلہ ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن آپ پرسنل ہائیجین کا خیال رکھیں
اور ہلکا سا بھی ڈسچارج ہو تو اپنے گائنیکالوجسٹ کو دکھا دیں تاکہ وہ آپ کے اس مسئلے کو اسی وقت حل کر دے اور اس کو بڑھنے نہ دیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سوال یہ کہ بچے جو بستر گیلا کرتے ہیں تو اس کی جو میڈیسن نہیں ہے کوئی اس میں آپ کو محنت کرنی پڑے گی, میڈیسن سیکنڈ سٹیج پر آتی ہے. بہت شکریہ. بیڈ ویٹنگ پہ میں تمام لوگوں سے کہوں گا کہ انشاءاللہ بہت جلدی ایک پروگرام رکھوں گا, ڈاکٹر صاحبہ کو انوائٹ کروں گا. بیڈ ویٹنگ پہ کمپلیٹ, ظاہر بات ہے کہ جن کے گھر مسئلہ ہے تو آج تو ظاہر بات ہے کہ تھوڑا مختصر جواب مل رہا ہے, لیکن لائک یہ کہ کمپلیٹ اس پہ بھی بات کریں گے. حفیظ صاحب ہیں ہمارے ساتھ, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم حفیظ صاحب. وعلیکم السلام جی. کیسے مزاج ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ شکر اللہ پاک کا. مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال پوچھنا ہے. جی فرمائیے. میری عمر 37 کے قریب ہے. ماشاءاللہ. مجھے کچھ عرصے سے تھوڑی سی پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یورین پاس ہونے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ کچھ ذرات یعنی 1-2 ڈراپس ایسا لگتا ہے آتے ہیں, اس کے بعد وہ بند ہو جاتے ہیں. آپ کو یہ بتائیے کہ مسئلہ کب سے؟ یہ سال بھر ہونے والا ہے. سال بھر ہونے والا ہے جی. آپ کو درد وغیرہ تو نہیں رہتا کہیں؟ نہیں, کمر پہ؟ نہیں, کچھ بھی نتھنگ. میں نے ٹیسٹ ابھی کروائے تھے, لیاقت سے بھی کروائے تھے, بالکل میرے کلیئر آئے تھے, لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ ہوتا کیا. پیشاب میں جلن تو نہیں ہوتی ہے؟ نہیں, میں ماشاءاللہ پانی بھی 2-2.5 لیٹر کے قریب پیتا ہوں, لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہلکا سا یعنی ڈراپس نکلے ہو اس کے پاس کچھ نہیں. پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ نہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ابھی ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. اوکے, یورین کرنے کے بعد ڈربلنگ ایک کامن پرابلم ہے میل پیشنٹس میں, ٹھیک ہے, اور اس میں بیسکلی کرنا یہ ہوتا ہے اگر انفیکشن ایکسکلوڈ ہو گیا, جیسے انہوں نے کہا کہ ان کو انفیکشن وغیرہ نہیں ہے, تو پھر ان کو ایک تو یہ کہ جیسے اٹھنے سے پہلے تھوڑا سا پریشر لگا کے خالی کرنے کی کوشش کریں, اور اس کے بعد دوسری ایڈوائس یہ ہوتی ہے کہ پینس میں ملک کر کے یورین نکالیں سارا. اچھا. اس کے بعد پریس کر کے بالکل ٹھیک ہے نکال دیں اور اپنے آپ کو صاف کر کے اٹھ جائیں. ٹھیک ہے. علی صاحب ہیں ٹنڈو یالا, ٹنڈو کہاں سے تھا؟ ٹنڈو والا یار سے. السلام علیکم علی صاحب. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں, ٹھیک ہیں؟ ٹھیک, خیریت ہے الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب علی صاحب صرف ٹی وی کا والیوم بند کر دیجیے تو آپ کی آواز بڑی کلیئر آئے گی. سر یہ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب پیٹ میں درد رہتا ہے. کہاں درد رہتا ہے؟ پیٹ میں درد رہتا ہے, پورے پیٹ میں درد رہتا ہے. جی جی. اور قبضی توڑنے والی اگر دوا کھاتا ہوں تو دست ہو جاتے ہیں. اچھا. نہیں, ہر صورت میں درد رہتا ہے. اب اس کا علاج بتائے مہربانی. پیٹ میں درد رہتا ہے؟ پورے پیٹ میں. اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ عمر میری 55 سال ہوگی. 55 سال ہے. آپ کو جو ہے پخانے صحیح آتے ہیں؟ کبھی پخانے قبضی ہوتی ہے, کبھی دست ہوتے ہیں, ہر صورت میں درد ہی درد رہتا ہے. ادویات وغیرہ ڈاکٹر کو دکھایا, الٹرا ساؤنڈ کرایا. اچھا. لیکن کچھ بھی نظر نہیں آتا. اچھا, یہ بتائیے کہ وزن میں آپ کی کوئی تبدیلی ہے؟ ہاں, شوگر کا میں مریض ہوں, بلڈ پریشر کا بھی مریض ہوں. نہیں, آپ کے وزن میں کچھ کمی ہوئی ہے؟ وزن میرا بہت بڑا ہوا ہے. بڑا ہوا ہے. اچھا, دوسری چیز یہ کہ آپ نے جو بتایا اینڈوسکوپی ہوئی ہے آپ کی کیا؟ نہیں, اینڈوسکوپی نہیں ہوئی ہے, باقی دوسری ٹیسٹیں ہوئی ہیں. یہ پتہ نہیں, وہ تو میں تو انگریزی پڑھا ہوا نہیں. چلیں, بہت شکریہ علی صاحب. ایک کام کرتے ہیں, میں آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ عموماً ایک مسئلہ ہوتا ہے اریٹیبل باؤل سنڈروم, جس میں کبھی دست ہوتے ہیں, کبھی قبض ہوتے ہیں, لیکن آپ کی جو عمر ہے اس کے حساب سے ضروری یہ ہے کہ ہم صرف اریٹیبل باؤل سنڈروم تو بیسیکلی اس وقت ہم لیبل کرتے ہیں جب تمام ٹیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں, اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ یس یہ ہوگا. بیسیکلی آپ کو ضرورت ہے کسی اچھے فیملی فزیشین کے پاس, آپ قریبی فیملی فزیشین کے پاس جا کے اپنا معائنہ کروا لیجئے, اور اگر تمام ٹیسٹ آپ کے کلیئر آتے ہیں تو سسپیکٹڈ آپ کو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہی ہوگا, کیونکہ آپ کا وزن بھی کم نہیں ہو رہا ہے, وزن بھی آپ کا اچھا ہے, تو کوئی خدا نخواستہ میلیگننسی یا کینسر کے چانسز بھی نہیں ہوتے. عموماً یہ ہوتا ہے کولون کینسر میں بھی ہو رہا ہوتا ہے, لیکن آپ کا وزن صحیح ہے. لیکن یہ کہ ضروری ہے کہ میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہہ سکتا جب تک آپ کے تمام ٹیسٹ میں ریویو نہ کروں یا کوئی فیملی فزیشین ریویو نہ کرے. لیکن ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ یورولوجسٹ ہیں تو ان کے ڈومین میں نہیں آتا. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بات کریں, کہاں سے؟ میں سمیرہ عدنان بات کر رہی ہوں. کہاں سے؟ کراچی سے. جی سمیرہ عدنان صاحب فرمائیے. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی کو 10 سال ہو گئے اور جو ہے نا میرے 7 مس کیریج ہو گئے. تو مسئلہ یہ کہ ابھی میرا جو ہے مجھے موسٹلی وجائنل انفیکشن رہتا ہے, پولیسٹک اووریز بھی ہے مجھے,
اور میرا ویٹ بھی کم نہیں ہوتا, اور مطلب وہ کریم اور یہ سب اندر وجائنل کے لیے دی جاتی ہے, لیکن اس سے تھوڑا ٹائم فرق ہو جاتا ہے, پھر سے واپس سے میرا یہی انفیکشن ہو جاتا ہے. جی جی جی. اور مجھے اس کی وجہ سے پیشاب کی قطروں کی شکایت بھی رہتی ہے نا, چھینکنے سے, کھانسنے سے. ٹھیک ہے. اور انٹرنل ویکنیس رہتی ہے, اور مطلب 6 months پریگنینسی ہوتی ہے, اس میں اسٹیچز بھی ہو گئے, کنٹینیوس بیڈ ریسٹ بھی ہے, لیکن پھر بھی میرا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. ابھی آپ کی پریگنینسی چل رہی 36؟ نہیں, ابھی پریگنینسی نہیں ہے, ابھی 2 سال ہو گئے, ابھی پریگنینسی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ مجھے یورین کا پرابلم سمجھ میں نہیں آیا. آپ کے یورین میں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے یورین مطلب جلن ہوتی ہے, ویجائنل انفیکشن موسٹلی رہتا ہے مجھے. اچھا, آپ کو انفیکشن رہتا ہے. مجھے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپ گروپ بھی ویجائنل انفیکشن رہتا ہے. بیسیکلی لائک یہ ہے کہ ایک مشورہ آپ کو دوں گا کہ یہ آپ کا جو مسئلہ ہے, کیونکہ آپ کے مسکیریجز بھی ہو رہے ہیں, آپ مجھے یہ نہیں پتا کہ ریزن کیا ہے. آپ نے ایک پی سی او بتایا ہے, ٹھیک ہے, پی سی او, لیکن آپ کنسیو بھی کر رہی ہیں. اینٹوفاسفولپڈ سنڈروم کو بھی ایکسکلوڈ کرنا پڑے گا, اور بھی تمام چیزوں کو ایکسکلوڈ کرنا پڑے گا. یہ آپ کے گائناکالوجسٹ کے ڈومین میں آتا ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ ہماری فیلڈ ایسی ہے کہ ہم لوگ ہر چیز میں ہاتھ نہیں ڈالتے ہیں. مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ ہر چیز کی گارنٹی ہے جیسے ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں. ہماری یہ جو آپ کا مسئلہ ہے یہ گائناکالوجسٹ کے ڈومین میں آتا ہے. تو میں ایک کام ہی کرتا ہوں, میں ایک پروگرام کرتا ہوں اس حوالے سے, مسکیریجز کے حوالے سے کہ کیوں ہو رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں, مزید باتیں کریں گے. بات ہو رہی ہے یورینری انکانٹیننس پہ, اگر پرابلم سے ریلیٹڈ اگر کال کر لیں گے تو اچھا ہوگا, لیکن جا رہے ہیں چھوٹے سے بریک میں, ہمارے ساتھ رہیے گا.